اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، صلی اللہ علی سیدنا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون، جزا اللہ تعالی عنا سیدنا و مولانا محمدا ما ہوا اہلہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ نساء کی آیت نمبر 23 پھر سے شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعناکم و اخوانکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربابکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری بہنیں رضاعت سے جنہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے صحبت نہ کی ہو اور ان بیویوں سے تو تم پر کوئی حرج نہیں ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں۔ اور حرام کر دی گئی ہیں تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یعنی تمہاری بہویں جو تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو، مگر جو گزر چکا ہے اس حکم کے آنے سے پہلے کوئی ایسا کر چکا ہو تو معاف ہے، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آیت مذکورہ کے سلسلہ میں کچھ تفصیلات میں نے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے رکھ دی تھیں، یعنی حرمت سے کیا مراد ہے، حرمت کی قسمیں کتنی ہیں، حرمت نسبی کسے کہتے ہیں، حرمت رضاعت کسے کہتے ہیں، مدت رضاعت کے بارے میں کچھ احکامات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز حرمت مساہرت کے بارے میں بیان ہوگا۔ بیٹوں کی بیویوں کی حرمت کیا ہے، اور متبنہ کی بیوہ یعنی مطلقہ کے بارے میں کیا احکام ہیں، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کا کیا حکم ہے، ان سب باتوں کے بارے میں آج انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان بیویوں سے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ان عورتوں کا ذکر ہے جو علاقہ نکاح کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کے ساتھ اس وقت تک نکاح حرام ہے جب تک اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے۔ پہلی قسم بیوی کے ماں
اور بیوی کی بیٹی جس سے صحبت کی جا چکی ہو، لیکن اگر صحبت سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے نکاح درست ہوگا، اور بیٹوں کی بیویاں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ یہی حکم پوتوں اور نواسوں کی بیویوں کا بھی ہے۔ دوسری قسم بیوی کی بہن، خالہ، بھتیجی اور بھانجی ہیں۔ جب تک بیوی زندہ ہے یا نکاح میں ہے اس وقت تک ان سے نکاح درست نہیں ہے، اور اگر بیوی مر جائے یا اسے طلاق دے دے تو پھر ان سے نکاح کرنا درست ہے۔ ناظرین، بیٹوں کی بیویوں کی حرمت کا کیا حکم ہے؟ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور حرام کر دی گئی ہیں تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی تمہاری بہو ہیں۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حلائل جمع ہے حلیلہ کی، اور حلیلہ کا معنی ہے بیوی، اور بیٹی کو حلیلہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے، یعنی جن عورتوں سے بیٹوں نے بحق ملکیت یا بشبہ ملکیت جمع کر لیا وہ بھی بیویوں کے حکم میں آئیں گی۔ یہ مسئلہ اجماعی ہے، اور جن عورتوں سے بیٹوں نے زنا کیا ہو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک باپ کے لیے ان کی حرمت بھی منکوحہ کی طرح ہے۔ ناظرین، متبنہ کی بیوہ یا مطلقہ سے نکاح کا کیا حکم ہے؟ تو جان لیجئے کہ ان بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہوں، یعنی صلبی بیٹوں کی بیویاں۔ یہ قید عرب کی ایک غلط رسم کو مٹانے کے لیے بڑھائی گئی ہے کہ وہ جن کو متبنہ بنایا کرتے تھے ان کی بیویوں کے بیوہ یا مطلقہ ہونے کے بعد بھی ان سے نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے۔ چنانچہ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، اور نہیں بنایا اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے فرزند، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھیں، کسی وجہ سے ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ عدت پوری ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا۔ جب وہ حریم نبوت میں رونق افروز ہوئی تو بہتان تراشی کے جس طوفان کا اندیشہ تھا وہ امڑ کر آ گیا، اور بد باطن یہودیوں اور منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو آپ نے بیٹے کی بیوی کو زوجہ بنا لیا ہے۔ کبھی ایسا اندھیر بھی ہوا تھا جیسے انہوں نے کر دکھایا، چلو ہمارے رسم و رواج کو تو رہنے دو۔ وہ خود بھی آج تک یہی بتاتے رہے کہ بیٹے کی بیوی سے باپ نکاح نہیں کر سکتا۔ اب پھر خود اپنے بیٹے زید کی متعلقہ اہلیہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے ان کی ہرزہ سرائی کو ایک جملہ میں ختم کر دیا۔ ارشاد ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے کسی کے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، جب باپ نہیں تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا کیسے بن گئے؟ وہ تو اپنے باپ حارثہ کا بیٹا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو۔ ناظرین، دو بہنوں کو خواہ وہ حقیقی ہوں یا رضائی ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کا ایک عقد میں جمع کرنا بھی ممنوع فرما دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ رشتے محبت و پیار کے رشتے ہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے کی سونکنیں بن جائیں گی تو محبت و انس کی جگہ حسد و اناد، جو عام طور پر سونکنوں میں پایا جاتا ہے، رونما ہو جائے گا۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور ملکیت کی وجہ سے دونوں سے جمع کرنا بھی درست نہیں، بشرطے کہ دونوں نسبی بہنیں ہوں۔ اسی طرح دو رضائی بہنوں کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا درست نہیں، لیکن اگر ایک بہن سے نکاح زنا کیا ہو تو دوسری سے نکاح کرنا حرام نہیں۔ جیسے ایک بہن کے مرنے یا طلاق کے بعد عدت گزرنے پر دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا ہے اس حکم کے آنے سے پہلے کوئی اگر ایسا کر چکا ہے تو وہ معاف ہے۔ یعنی ممنوع عورتوں سے نکاح پر عذاب ہوگا، مگر ممانعت کے حکم سے پہلے جو ہو چکا اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو گزر چکا اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اول صورت میں مستثنا منہ پر مستثنا من وہ ہوں گے جو ہی کہ جن کے لیے لازم ہے، جو نہیں کے لیے لازم ہے انہی کے لیے لازم ہے، اور دوسرے صورت میں استثناء منقطع ہوگا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی قانون خداوندی کا نہ جاننے کا عذر قبول کر لیا جائے گا۔ پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 115 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، اور اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو، جب تک ان پر واضح نہ کر دے کہ انہیں کسی چیز سے بچنا ہے۔ گویا یہ معافی کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو جانتے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہیں کرے گا اور ان کو معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے حرمت کے بارے میں احکامات جو دو نشستوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس عذاب سے بچائے جس کا اس نے اشارہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔